بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ، صلاۃ کا بیان، نماز کا بیان۔ یشترط لفرضیتها ثلاثۃ اشیاء، نماز کے فرض ہونے کے لیے 3 چیزوں کی شرط لگائی جاتی ہے، یعنی 3 چیزیں اگر پائی گئی تبھی نماز فرض ہوگی۔ الاسلام والبلوغ والعقل، مسلمان ہونا، بالغ ہونا اور عقل مند ہونا۔ اگر کافر ہے تو نماز فرض نہیں ہوگی، ایسے ہی اگر نابالغ ہے تو اس پر بھی نماز فرض نہیں ہوگی، ایسے ہی اگر پاگل ہے تو اس پر بھی نماز فرض نہیں ہوگی۔ وَتُؤْمَرُ بِهَا الْأَوْلَادَ لِسَبْعِ سِنِينَ وَتُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ بِيَدٍ لَا بِخَشَبَةٍ، اور نماز کا حکم دیا جائے گا اولاد کو 7 سال کی اولاد کو نماز کا حکم دیا جائے گا، اور اس پر مارا جائے گا 10 سال کی اولاد کو، ہاتھ سے نہ کہ لکڑی سے۔ یعنی جب اولاد، بچے چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں ان کے ماں باپ، گھر والے نماز پڑھنے کا حکم دے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے انہیں کہیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور پھر بھی وہ نماز نہ پڑھے تو انہیں ہاتھ سے مارے، نماز چھوڑے، 10 سال کے ہونے کے بعد بھی نماز کو وہ ترک کرے تو انہیں ہاتھ سے مارے، لکڑی سے نہیں۔ لیکن نماز فرض تبھی ہوگی جب وہ سب کے سب بالغ ہو جائیں گے، اولاد جو ہے وہ بالغ ہو جائے گی، اسی وقت نماز فرض ہوگی۔ اگرچہ یہ حکم اسی وجہ سے ہے کہ بالغ ہونے تک اسے عادت پڑ چکی ہو نماز پڑھنے کی، بالغ ہونے کے بعد وہ نماز نہ ترک کرے، ٹھیک ہے۔ اور بالغ ہونے سے پہلے جتنی نمازیں وہ ترک کرے گا تو اس کا عذاب اس پر کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ بالغ ہونے سے پہلے نماز فرض ہی نہیں ہوتی ہے۔ وَأَسْبَابُهَا أَوْقَاتُهَا، نماز کے اسباب نماز کے اوقات ہیں، نماز کے اسباب نماز کے اوقات ہیں، یعنی نماز کے وقت کی وجہ سے نماز فرض ہوتی ہے۔ وَتَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا، اور اول وقت میں نماز واجب ہوتی ہے وجوب موسع، وسعت والے وجوب کے طریقے پر، یعنی کہ نماز کا جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے اسی وقت نماز واجب ہوتی ہے، لیکن واجب کیسی ہوتی ہے؟ وسعت والی، کہ جب تک اس کا وقت ہے اس وقت تک اس وجوب کے اندر وسعت ہوتی ہے۔ اگر اول وقت میں نہ بھی پڑھے کوئی تو اسے اس کا عذاب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وجوب کے اندر وسعت ہے، آخر وقت تک اس نماز کو پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اول وقت میں ہی واجب نہیں ہے، بلکہ اول وقت میں وہ واجب ہوتی ہے، لیکن واجب وہ رہتی ہے آخر وقت تک، جب تک نماز کا وقت ختم نہیں ہو جاتا تب تک واجب رہتی ہے۔ اسی کو کہا وجوب موسع، یعنی وسعت والا وجوب۔ نماز کے اسباب نماز کے اوقات ہیں، اور نماز اول وقت میں واجب ہوتی ہے وجوب وسعت کے طریقے پر، وسعت والے وجوب کے طریقے پر۔ والاوقات 5، اور وقتیں 5 ہیں، جس طرح نماز 5 ہے جو فرض ہے دن بھر میں، وہ 5 ہے، اسی طرح ان کے اوقات بھی 5 ہیں۔ وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق الى قبیل طلوع الشمس، صبح کا وقت یعنی کہ صبح کی نماز کا وقت، فجر ہے نا، فجر کی نماز کا وقت فجر کے طلوع ہونے سے، فجر صادق کے طلوع ہونے سے سورج کے نکلنے سے پہلے تک، فجر کا وقت فجر صادق کے نکلنے سے لے کر کے سورج کے نکلنے سے پہلے تک ہے۔ یعنی کہ فجر صادق کسے کہتے ہیں؟ فجر صادق اس سفیدی کو کہتے ہیں جو صبح ہونے سے پہلے، صبح ہونے کے وقت یہ پورب، آسمان کے پوربی حصے میں ظاہر ہوتی ہے وہ روشنی، اور دھیرے دھیرے وہ بڑھتے جاتی ہے یہاں تک کہ سورج نکل جاتا ہے۔ تو جو روشنی صبح کے وقت جو روشنی نکلتی ہے پورب میں،
اور وہ روشنی بڑھتے جاتی ہے، اس کو فجر صادق کہتے ہیں۔ فجر صادق اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ایک اور روشنی ظاہر ہوتی ہے آسمان میں، لیکن وہ روشنی کچھ دیر تک رہتی ہے، پھر اس کے بعد پھر اندھیرا چھا جاتا ہے پورے آسمان میں، پھر اس کے بعد یہ فجر صادق یعنی کہ جو یہ روشنی ہے پورب کی طرف جو ظاہر ہوتی ہے، وہ روشنی اس کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ تو وہ جو روشنی ہوتی ہے جو ختم ہو جاتی ہے اس کو فجر کاذب کہتے ہیں اور اس کو فجر صادق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صبح کا وقت فجر صادق کے طلوع ہونے سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک ہے، یعنی جیسے ہی آسمان میں سفید روشنی دکھے گی پورب کی جانب، جس کو فجر صادق کہتے ہیں، اس کے دکھنے سے لے کر کے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے تک یہ وقت رہتا ہے فجر کی نماز کا وقت، اس وقت تک فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ووقت الظہر من زوال الشمس الی ان یصیر ظل کل شیء مثلیہ او مثلہ سوا ظل استوائی، اور ظہر کا وقت سورج کے زائل ہونے سے لے کر کے ہر چیز کے سائے کے دو مثل ہونے یا ایک مثل ہونے تک ہے، سایہ اصلی کے علاوہ۔ ظہر کا وقت ہر چیز سورج کے زائل ہونے سے ہر چیز کے سایہ مثل کے علاوہ دو مثل یا ایک مثل ہونے تک ہے، یعنی جب پہلے یہ سمجھ لیں سایہ اصلی کسے کہتے ہیں۔ سایہ اصلی اس سائے کو کہتے ہیں جو سایہ کسی بھی چیز کا وہ سایہ جو سورج کے بالکل سر پر ہونے کے وقت ہو، یعنی جب سورج بالکل آسمان کے بیچ میں ہو ایک دم، اس وقت جو کسی بھی چیز کا سایہ جو اس وقت دکھتا ہے وہ سایہ اصلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سایہ اصلی سے مراد وہ سایہ نہیں جو مطلب اس چیز کا بالکل جو لمبائی ہو اس چیز کی، وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سایہ اصلی وہ ہوتی ہے جو سایہ اصلی وہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا جو سورج کے بالکل سیدھے آسمان پر ہونے کے وقت اس چیز کا سایہ دکھتا ہے، اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں۔ اور تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے سورج کے زائل ہونے سے، یعنی کہ سورج جب بالکل بیچ میں ہو آسمان کے بیچ میں، تو اس سے تھوڑا سا اگر ڈھل جائے پچھم کی طرف، تھوڑا سا ڈھلتے ہی وہاں سے شروع ہو جاتا ہے ظہر کا وقت، اور وہ وقت تب تک رہتا ہے جب تک کسی بھی چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے علاوہ دو گنا ہو جائے، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کا سایہ اس کے دو گنا ہو جائے سایہ اصلی کے علاوہ، یا پھر ایک گنا ہو جائے سایہ اصلی کے علاوہ۔ مثلاً کسی لکڑی کی لمبائی 4 انگل ہے، ٹھیک ہے، تو اور وہ لکڑی بالکل برابر ہو اور برابر زمین پر اس کو بیچ میں نصب کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جب سورج بالکل سر پر ہوگا تو مان لیجئے اس کا سایہ اصلی جو اس وقت اس کا سایہ دکھے گا وہ 1 انگل ہوگا، ٹھیک ہے، تو 1 انگل یہ اس کا سایہ اصلی ہو گیا۔ اور پھر فجر کا وقت یہ ظہر کا وقت تب تک رہے گا جب تک اس لکڑی کا جو سایہ ہے وہ 9 انگل نہ ہو جائے یا پھر 5 انگل نہ ہو جائے تب تک، ٹھیک ہے، 5 انگل یا 9 انگل ہو جائے تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے اختلاف کے ساتھ۔ لیکن طحاوی نے جس کو اختیار کیا ہے اور صاحبان کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کا سایہ 1 مثل ہو، 1 مثل سایہ اصلی کے علاوہ 1 مثل ہو، یعنی اس لکڑی کی جب اس لکڑی کا سایہ 5 انگل ہو جائے اس وقت تک نماز ظہر کا وقت رہتا ہے۔ لیکن امام اعظم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جب تک اس کا سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل ہو جائے، یعنی اس لکڑی کا جو سایہ ہے وہ 9 انگل ہو جائے، اس وقت تک اس ظہر کا وقت رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اختلاف کے ساتھ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی چیز کا سایہ جب اس کے سایہ اصلی کے علاوہ 2 گنا ہو جائے یا پھر 1 گنا ہو جائے سایہ اصلی کے علاوہ، تو اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے سورج کے ڈھلنے سے۔ جیسے ہی سورج بیچ میں آئے اور اس سے تھوڑا سا اگر ڈھل جائے پچھم کی طرف، اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب تک کسی بھی چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل یا پھر 1 مثل ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ واختار الثانی الطحاوی وهو قول الصاحبین،
तहावी ने दूसरे कौल को इख्तियार किया है और साहिबैन का कौल भी यही है, यानी कि उसका साया एक मिस्ल हो जाए साया असली के अलावा, तो उस वक्त तक ज़ोहर का वक्त रहता है। वह वक्तुल असर में इब्तिदाई ज़ियादत अलल मिस्ली अविल मिस्लैनि इला गुरूबि शम्सी, और असर का वक्त मिस्ल पर, किसी भी चीज़ के मिस्ल पर या दो मिसलों पर ज़्यादती से शुरू होता है और सूरज के डूबने तक रहता है, सूरज के डूबने तक। यानी असर का वक्त रहता है जब किसी भी चीज़ का साया साया असली के एक मिसल पर जायद हो जाए, किसी भी चीज़ का साया एक मिसल पर जायद हो जाए साया असली के अलावा, ठीक है, तो उस वक्त से असर का वक्त शुरू हो जाता है। या फिर किसी भी चीज़ का साया साया असली के अलावा दो मिसल हो जाए और फिर दो मिसल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा होना शुरू हो जाए, उस वक्त से असर का वक्त शुरू होता है सूरज के डूबने तक। यानी जैसे ही ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो तो असर का वक्त शुरू हो जाता है। ये दोनों कौल इसलिए बयान किया क्योंकि इख्तिलाफ जो ऊपर बयान किया उसी के लिहाज से है, ठीक है। इमाम आज़म अलैहिर्रहमा के नज़दीक जब असर का वक्त तब से शुरू होगा जब किसी भी चीज़ का साया साया असली के अलावा दो मिसल हो जाए, और साहिबैन के नज़दीक और तहावी ने जिसको इख्तियार किया है उसके मुताबिक जब किसी भी चीज़ का साया साया असली के अलावा एक मिसल हो जाए उस वक्त से असर का वक्त शुरू हो जाता है और जब तक सूरज न डूबे तब तक रहता है। वल मगरिबु मिन्हु इज़ा गुरूबि शफ़क़िल अहमरी अलल मुफ्ता बिही, और मगरिब का वक्त उससे शफ़क़ अहमर के डूबने तक रहता है मुफ्ताबे कौल के मुताबिक। यानी कि मगरिब का वक्त जब असर का वक्त ख़त्म हो जाए, यानी सूरज जब डूब जाए तो उस वक्त से मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है। और शफ़क़ अहमर कहते हैं सूरज डूबने के बाद जो पश्चिम की तरफ एक सुर्खी नमूदार होती है, लाल रंग की रोशनी जाहिर होती है पश्चिम की तरफ, उस रोशनी को शफ़क़ अहमर बोलते हैं। तो जब वो रोशनी ख़त्म हो जाए उस वक्त तक मगरिब का वक्त रहता है, मुफ्ताबे कौल यही है। लेकिन इमाम आज़म अलैहिर्रहमा ने कौल किया है इसका कि शफ़क़ अबियज़ वो ज़ाहिर हो जाए तब। शफ़क़ अबियज़ ये शफ़क़ अहमर के डूबने के बाद फिर तुलू होता है सफ़ेदी, उसको शफ़क़ अबियज़ बोलते हैं, ठीक है। तो जब शफ़क़ अबियज़ ख़त्म हो जाए तो उस वक्त तक मगरिब का वक्त रहता है, इमाम आज़म अलैहिर्रहमा का कौल है। लेकिन मुफ्ताबे कौल यह है कि जब तक सूरज डूब जाए उसके बाद जब शफ़क़ ज़ाहिर हो, सूरज डूब जाए उस वक्त से मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है, और जब शफ़क़ ज़ाहिर हो करके डूब जाए उस वक्त तक मगरिब का वक्त रहता है, जब डूब जाए तो ख़त्म हो जाता है। मुफ्ताबे कौल यही है। वल इशाए वल वित्र मिन्हु इला सुबह, और इशा और वित्र का वक्त उससे सुबह तक है, यानी शफ़क़ अहमर या शफ़क़ अबियज़ के डूबने से लेकर के सुबह तक, यानी सुबह सादिक के तुलू होने तक है, यानी जहाँ से फज्र का वक्त शुरू होता है वहाँ तक है इशा और वित्र का वक्त। जैसा कि इख्तिलाफ हुआ कि शफ़क़ अहमर, मुफ्ताबे कौल है कि शफ़क़ अहमर के डूबने तक इशा का वक्त मगरिब का वक्त है, तो जैसे ही मगरिब का वक्त ख़त्म होगा तो इशा का वक्त शुरू हो जाएगा, इशा और वित्र का। और शफ़क़ अबियज़ डूबने के वक्त इमाम आज़म अलैहिर्रहमा के नज़दीक शफ़क़ अबियज़ डूबने के वक्त शुरू हो जाएगा, और फिर शफ़क़ अबियज़ जैसे ही डूबेगा उस वक्त से इशा और वित्र का वक्त शुरू हो जाएगा, और जब तक फज्र का वक्त नहीं आता यानी फज्र सादिक़ जब तक तुलू नहीं होता है तब तक रहेगा। वला युक़द्दमुल वित्रु अलल इशाई लित्तरतीबिल लाज़िम, और वित्र को इशा पर मुक़द्दम नहीं किया जाएगा उस तरतीब की वजह से जो कि लाजिम है। यानी कि इशा को वित्र की नमाज को इशा से पहले पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है उस तरतीब की वजह से जो कि लाजिम है। यानी 5 वक्त नमाजों में एक तरतीब है, तो इशा के बाद वित्र का नंबर आता है, ठीक है। तरतीब में वित्र इशा के बाद है, तो तरतीब ये लाजिम है, इस वजह से वित्र को इशा के बाद पढ़ना ज़रूरी है, उससे पहले पढ़ना दुरुस्त नहीं है, ठीक है। और वित्र को इशा पर मुक़द्दम नहीं किया जाएगा तरतीब लाजिम की वजह से, उस तरतीब की वजह से जो कि लाजिम है। वमन लम यजिद वक्तहुमा लम यजिबा अलैहि, और जो शख्स इन दोनों का वक्त ना पाए तो उस पर यह वाजिब नहीं है। यानी कि इशा और वित्र का वक्त जो ना पाए तो उसके ऊपर इशा और वित्र की नमाज वाजिब नहीं है।
لیکن مفتہ بقول یہ نہیں ہے. مفتہ بقول یہ ہے کہ اس پر بھی واجب ہے اور وہ نماز جو پڑھے گا اسی اندازے کے حساب سے پڑھے گا. یعنی جو اب تو گھڑی ہے تو جو وقت جس وقت میں وہ پہلے پڑھتا تھا جب اسے ان دونوں کا وقت ملتا تھا عشاء اور وتر کا, تو جس وقت وہ ان دونوں کی نمازیں پڑھتا تھا اسی وقت میں اب بھی پڑھے ان دونوں کی نماز, اگرچہ ان کا وقت نہیں پاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ رات نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ اوقات میں رات نہیں ہوتی یا پھر کچھ اور دوسری صورت ہو سکتی ہے, تو اس وقت میں اس کے لیے یہی ہے کہ ان کا اندازہ لگا کر کے اس نماز کو ادا کرے. مفتہ بقول یہی ہے. ان دونوں عشاء اور وتر کی نماز کا جو وقت ہے اس وقت کا اندازہ کر کے وہ نماز ادا کر لے. ولا یجمع بین فرضین فی وقت بعذر, اور دو فرضوں کو جمع نہیں کیا جائے گا ایک ہی وقت میں کسی عذر کی وجہ سے. کسی بھی عذر کی وجہ سے دو فرض نمازوں کو ایک وقت میں جمع نہیں کیا جائے گا. یعنی ایسا نہیں کر سکتے ہیں آپ کے دو فرض نمازوں کو ایک ہی وقت میں پڑھ لیں, اگرچہ کوئی عذر ہو, کہیں جانا ہو, اس کے باوجود ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک ہی نماز کے وقت میں دو فرض نمازوں کو پڑھ لیں. مثلا ظہر اور عصر دونوں کو ایک ہی وقت میں پڑھ لیں, ایسا درست نہیں ہے. ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں کو پڑھ لیں, ایسا کرنا درست نہیں ہے. الا فی عرفہ للحجاج بشرط الامام الاعظم والاحرام, مگر عرفہ کے اندر حاجیوں کے لیے امام اعظم علیہ الرحمہ کی شرط کے ساتھ اور احرام کے ساتھ. یعنی کہ عرفہ کے اندر جب حاجی حج کرنے جائیں تو عرفہ میں جب قیام کرتے ہیں اس صورت میں امام اعظم علیہ الرحمہ نے جو شرطیں لگائی ہیں وہ شرطیں اگر پائی جا رہی ہیں تو وہ عرفہ میں ان دونوں کو جمع کر سکتے ہیں. شرطیں کیا ہیں؟ شرطیں یہ ہے کہ امام یا امام کا کوئی نائب نماز پڑھائے اور جو دن ہو وہ عرفہ کا دن ہی ہو اور سب کے سب احرام کی حالت میں ہو. تو یہ تین شرطیں اگر پائی جا رہی ہیں تو اس وقت ظہر اور عصر ہے نا فیجمعوا بین الظہر بین الظہر والعصر جمع تقدیم, تو ظہر اور عصر کو جمع تقدیم کے طور پر جمع کرے. یعنی ظہر اور عصر دونوں کو ایک ساتھ نماز ایک ساتھ پڑھے اگر یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں اس صورت میں. اور جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ پہلی والی جو نماز ہے اس کے اندر جمع کرے, ہے نا. تقدیم مقدم کرنے کے ساتھ ساتھ جمع کریں, مقدم کے طریقے پر دونوں کو جمع کریں. تو پہلی نماز جو ہے وہ ظہر کی جو نماز ہے وہ مقدم ہے, تو اس ظہر کے وقت میں ان دونوں نمازوں کو پڑھ لے. عصر اور ظہر دونوں نمازوں کو ظہر کے وقت میں پڑھ لے تو اس جمع کرنے کو جمع تقدیم کہیں گے, کیونکہ پہلے والے وقت میں دونوں نمازوں کو جمع کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ شرطیں پائی جا رہی ہے عرفہ کے اندر, حاجیوں کے لیے جائز ہے کہ وہ ظہر اور عصر کو جمع کر لیں جمع تقدیم کے طریقے پر. یعنی ظہر کے وقت میں دونوں کو جمع کر دیں, دونوں کو ایک ساتھ پڑھ لیں, یہ حاجیوں کے لیے جائز ہے. وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةٍ یا وَيُجْمَعُ, اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا جائے گا, مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کیا جائے گا مزدلفہ کے اندر. یعنی دونوں کو ایک ساتھ پڑھا جائے گا مزدلفہ کے اندر. اور یہ جو جمع ہے یہ جمع تاخیر ہے, یعنی کہ عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں پڑھی جائیں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ عشاء کے وقت وہاں پہنچتے ہیں مزدلفہ میں, تو مزدلفہ میں عشاء کے وقت دونوں کو جمع کریں مغرب اور عشاء کو. تو یہ جمع جو ہوگی وہ جمع تاخیر ہوگی, کیونکہ عشاء کی نماز یہ مغرب کی نماز سے مؤخر ہے, تو مؤخر والی نماز کے وقت میں پڑھ رہے ہیں تو یہ جمع تاخیر ہے. ولم تجز المغرب فی طریق مزدلفہ, اور مغرب کی نماز جائز نہیں ہے مزدلفہ کے اندر. یعنی کہ مزدلفہ میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں, پھر اس کے بعد عرفہ سے ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد عرفہ سے نکلتے ہیں اور مزدلفہ جاتے ہیں. تو مزدلفہ جانے کے راستے میں ہی مغرب کا وقت آتا ہے, تو مغرب کی نماز مزدلفہ میں ہی پڑھ لے, ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اگرچہ وقت نکل رہا ہو لیکن پھر بھی مزدلفہ کے راستے میں ہی مغرب کی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے, بلکہ مزدلفہ پہنچ کر کے عشاء اور مغرب دونوں کو اکٹھے پڑھ لیں. وَيَسْتَحِبُّ الْإِسْفَارُ
بالفجر للرجال، اور روشنی مستحب ہے فجر میں مردوں کے لیے، خوب روشنی ہو جانا یہ مستحب ہے فجر میں مردوں کے لیے، یعنی کہ جب روشنی خوب ہو جائے آسمان میں تو اس وقت فجر کی نماز پڑھنا مردوں کے لیے یہ مستحب ہے۔ والابراد بالظہر فی الصیف، اور ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کرنا گرمی کے موسم میں، جب گرمی کا موسم ہو تو ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا یہ بھی مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھنڈا کرنے کا یہی مطلب ہے کہ تاخیر سے پڑھے تاکہ اور تھوڑی ٹھنڈک ہو جائے، کیونکہ جب سورج بالکل اوپر ہوتا ہے یا اسے تھوڑا سا اگر ڈھلتا ہے تو اس وقت گرمی زیادہ ہوتی ہے، اور جیسے جیسے زیادہ ڈھلتے جاتا ہے اس وقت تک ویسے ویسے ٹھنڈک بڑھتی جاتی ہے، گرمی کم ہوتی جاتی ہے، تو اسی کو کہا کہ ٹھنڈی کر کے نماز کو پڑھے۔ وتعجیلہ فی الشتاء الا فی یوم غیم، اور اس میں جلدی کرنا وتعجیلہ، اور ظہر میں جلدی کرنا ٹھنڈی کے موسم میں یہ مستحب ہے۔ ٹھنڈی کا جب موسم آئے تو ظہر کی نماز میں جلدی کرے، یعنی اول وقت میں ظہر کی نماز پڑھ لے، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ مگر بادل کے دن میں، یعنی جب بادل ہو تو ان دنوں میں یہ شروع میں نہ پڑھے، اول وقت میں نماز کو نہ پڑھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی سورج ڈھلا نہ ہو، کیونکہ اگر آسمان میں بادل ہے تو سورج چھپ جاتا ہے، تو اس صورت میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ سورج ڈھلا ہے یا نہیں ڈھلا ہے۔ اس کی وجہ سے کہا کہ جس دن بادل ہو اس دن مؤخر کرے، یعنی اول وقت میں اس دن نہ پڑھیں، تھوڑا مؤخر کرنے کے بعد پڑھیں۔ فیؤخر فیہ، تو اس میں تاخیر کریں، یعنی بادلوں کے دن میں ظہر کی نماز کو بھی مؤخر کرے، مؤخر کر کے پڑھیں۔ وتاخیر العصر ما لم تتغیر الشمس، اور عصر میں تاخیر کرنا یہ افضل ہے جبکہ سورج تبدیل نہ ہو جائے، یعنی کہ سورج کا جو رنگ ہوتا ہے وہ رنگ نہ بدل جائے، یا پھر سورج سے مراد سورج کی روشنی، سورج کی روشنی میں تبدیلی نہ آ جائے تب تک۔ تبدیلی آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی روشنی زرد نہ پڑ جائے، ٹھیک ہے، سرخی کی طرف مائل نہ ہو جائے، جیسا کہ سورج ڈوبنے کے وقت ہوتا ہے نا کہ سورج زرد پڑنے لگتی ہے دھیرے دھیرے، تو جب تک ایسا نہ ہو، یعنی سورج کی روشنی جو ہے سورج یہ زرد نہ پڑے، پیلا پن نہ آئے سورج میں، اس وقت سے پہلے تک نماز کو مؤخر کرے، عصر کی نماز کو، ٹھیک ہے، اور اتنی مؤخر نہ کر دے کہ سورج کے اندر زردی آ جائے، کیونکہ اس وقت مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے وہاں سے، تو وہاں تک تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وتعجیلہ فی یوم الغیم، اور عصر میں جلدی کرنا بادل کے دن میں مستحب ہے، کیونکہ اس وقت پتہ نہیں چلے گا کہ سورج ڈوب گیا ہے، یہ سورج کے اندر زردی آئی ہے یا نہیں آئی، کیونکہ سورج چھپا ہوا ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے اندر زردی آئی ہے یا نہیں آئی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اس سے پہلے ہی نماز پڑھ لیں گے، یعنی کہ اس آخر وقت سے پہلے، یعنی اول وقت میں نماز پڑھ لیں گے جبکہ بادل ہوں تب۔ وتعجیل المغرب الا فی یوم غیم فیؤخر فیہ، اور مغرب میں جلدی کرنا یہ بھی مستحب ہے مگر بادل کے دن میں، تو اس میں تاخیر کرے، یعنی جب مغرب کا وقت ہو تو مغرب کے وقت میں مؤخر کرنا، آخر وقت میں یہ مغرب کے وقت میں جلدی کرنا، یعنی اول وقت میں مغرب کی نماز پڑھنا، جیسے ہی سورج ڈوب جائے ویسے ہی مغرب کی نماز پڑھنا یہ مستحب ہے، لیکن جب آسمان میں بادل ہو تو اس صورت میں مؤخر کرنا افضل ہے، مؤخر کرنا مستحب ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ سورج ڈوبا ہے یا نہیں ڈوبا ہے، ٹھیک ہے، تو اس بات کا یقین ہو جائے، سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے، وہاں تک وقت کو مؤخر کریں، یہ مستحب ہوگا اس صورت میں۔ وتاخیر العشاء الی ثلث اللیل، اور عشاء کو مؤخر کرنا ثلث لیل تک، یہ بھی مستحب ہے۔ ثلث لیل یعنی اول ثلث لیل، شروع کی جو تہائی، رات کی تہائی جو شروع کی ہے، مثلا اگر رات 9 گھنٹوں کی ہے تو شروع کے جو 3 گھنٹے ہیں ان 3 گھنٹوں تک نماز کو، عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا۔ رات اگر 9 گھنٹے کی ہے تو شروع کی جو رات کے 3 گھنٹے ہیں ان 3 گھنٹوں تک مؤخر کرنا عشاء کی نماز کو، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اور بادلوں کے دن میں ان میں جلدی کرنا، یعنی بادل کے جب دن آ جائے تو اس میں جلدی کریں،
عشاء کی نماز میں بھی. وتاخیر الوتر الی آخر اللیل لمن یثق بالانتفاع. اور وطر کو مؤخر کرنا آخر لیل تک مستحب ہے، آخر رات تک وطر کو مؤخر کرنا مستحب ہے اس شخص کے لیے جسے یقین ہو، بھروسہ ہو اس کے جاگنے کا. یعنی جس شخص کو یہ بھروسہ ہو کہ وہ آخر رات میں جگ جائے گا، ٹھیک ہے، رات کے آخری حصے میں اس کی نیند کھل جائے گی، اگر اسے بھروسہ ہو اس بات کا تو اس وقت تک وہ وطر کو مؤخر کرے، اس کے لیے یہی مستحب ہے. یعنی جس کی عادت بنی ہوئی ہو روزانہ اٹھیں کہ اسے پتا ہو کہ میں اٹھ ہی جاؤں گا آخر وقت میں، تو وہ اپنی نماز کو آخر رات تک، اپنی وطر نماز کو آخر رات تک مؤخر کرے، یہی اس کے لیے مستحب ہے. اور جو یہ سب جو بھی باتیں بتائی ہیں یہاں تک کہ جو بادل میں کہا نا کہ بادلوں کے دن میں ایسا نہ کرے، اللہ ہر جگہ پر استثناء کیا ہے بادلوں کی وجہ سے، تو یہ اس وقت ہے جبکہ یہ اس وقت تک کے لیے تھا جب تک کہ مطلب سورج سے لوگ وقت کا پتہ لگاتے تھے. اب جب سورج کا زمانہ نہیں رہا ہے، مطلب سورج سے لوگ وقت کا پتہ نہیں لگاتے ہیں تو گھڑی سے وقت کا پتہ لگاتے ہیں آج کل کے زمانے میں، تو ان کے لیے جائز ہے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ ظہر کا وقت شروع ہوا یا نہیں ہوا ہے، سورج ڈھلا ہے یا نہیں ڈھلا ہے، سورج ڈوبا ہے یا نہیں ڈوبا ہے، سورج کے اندر زردی آ گئی ہوگی یا نہیں، کیونکہ ایک وقت معین ہے کہ اس وقت میں ٹھنڈی کے موسم میں اس وقت سورج زرد پڑ جاتا ہے، گرمی میں اس وقت، ٹھنڈی کے وقت اس وقت سورج ڈھل جاتا ہے. تو یہ اب وقت متعین ہو گئے ہیں تو ان میں بادلوں کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، جب وقت ہو جائے اس وقت پڑھ لینا یہ مستحب ہے. فصل ثلاثة اوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها. یہ فصل ہے نماز مکروہ اوقات کے بیان میں، یعنی جن اوقات میں، جن وقتوں میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے ان کا بیان ہوگا، ان اوقات کا. دیکھیں 3 اوقات ایسے ہیں جن میں فرائض و واجبات میں سے کسی کو بھی ادا کرنا یہ درست نہیں ہے. وہ فرائض و واجبات جو ذمے میں لازم ہوئے ہو وقت کے داخل ہونے سے پہلے، اس کے داخل ہونے سے پہلے، یعنی اس مکروہ وقت کے داخل ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے، یعنی جب تک مکروہ وقت نہیں آیا تھا اس سے پہلے ہی یہ نمازیں واجب ہو گئی تھی، تو ان نمازوں کو مکروہ وقت داخل ہونے کے بعد نہیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان نمازوں میں ان کا پڑھنا مکروہ ہے. پہلا وقت دیکھیں، عند طلوع الشمس الی ان ترتفع، سورج کے طلوع ہونے کے وقت اس کے بلند ہو جانے تک، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے لے کر کے اس کے بلند ہونے تک نماز کو پڑھنا یہ مکروہ ہے. کوئی بھی نماز ہو، سورج جب طلوع ہو جائے، سورج جیسے ہی نکلے تو جب تک وہ سورج بلند نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو پڑھنا یہ درست، یہ کسی بھی نماز کو اس وقت پڑھنا یہ درست نہیں ہے. وَعِنْدَ اسْتِوَائِهَا إِلَىٰ أَن تَزُولَ، اور سورج کے سیدھے ہونے کے وقت اس کے زائل ہونے تک، اس کے ڈھلنے تک، یعنی کہ جب سورج آسمان کے بالکل بیچ میں ہو، سورج آسمان کے بیچ میں ہو اس وقت بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، مگر اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے یہاں تک کہ وہ ڈھل جائے. ٹھیک ہے. وَعِنْدَ إِسْفِرَارِهَا إِلَىٰ أَن تَغْرُبَ، اور اس کے زرد ہو جانے کے وقت، سورج کے زرد ہو جانے کے وقت یہاں تک کہ وہ ڈوب جائے، سورج ڈوب جائے، سورج کے زرد ہونے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک نماز پڑھنا کوئی بھی نماز ہو مکروہ ہے. اس سے ایک کا استثناء ہے، درست نہیں ہے ان میں نماز پڑھنا، ان سب اوقات میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے. آگے دیکھیں، وَيَصِحُّ أَدَاءُ مَا وَجَبَ فِيهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ كَجَنَازَةٍ حَضَرَتْ، اور اس کو ادا کرنا درست ہے جو اسی وقت میں واجب ہوا ہو کراہت کے ساتھ، جیسے جنازے کی نماز جو حاضر ہوئی ہو، یعنی اسی وقت میں، یعنی مکروہ وقت میں جنازے کی نماز لائی گئی تو اس کو اسی وقت پڑھ لینا درست ہے. ٹھیک ہے. وَسَجْدَةُ آیَةٍ تُلِیَتْ فِیہا، اور
आयत सजदा जिसको उसमें तिलावत किया हो, यानी कुरान शरीफ की जो आयतें हैं जिनमें सजदा करना, जिन आयतों को पढ़ने से सजदा वाजिब होता है, तो उन आयतों को जब उसी वक्त में पढ़ा हो, यानी मकरूह आने के बाद उन आयतों को पढ़ा हो, तो उसी वक्त उनका सजदा कर लेना ये दुरुस्त है। ठीक है। उसमें जब इन्होंने बयान किया कि जो जिम्मे में पहले से लाजिम हो, तो इसकी कैद लगाई थी, जो जिम्मे में पहले से वाजिब है उसको नहीं पढ़ सकता है, लेकिन जो उसी में वाजिब हो उसको वो पढ़ सकता है। इसको बयान किया कि जनाजा जो उसी वक्त हाजिर हुई तो ये उसी वक्त वाजिब हुई। ठीक है। तो उसी वक्त में उसको अदा कर ले। और ऐसे ही सजदा तिलावत जिसको उसी वक्त आयत सजदा जिसको तिलावत किया तो उसका जो सजदा है उसको उसी वक्त में अदा कर लें। ठीक है। तो इनके अंदर कोई कराहत नहीं है। कमा सहा असरुल यौमी इंदल गुरूबी माल कराहत, जिस तरह के उस दिन की असर दुरुस्त है गुरूब के वक्त कराहत के साथ, यानी कि जब सूरज के अंदर जर्दी आ जाए उसके बावजूद अगर जिस दिन जर्दी आ रही है उसी दिन की अगर उसने असर की नमाज कज़ा कर दी है, अभी तक उसने असर की नमाज नहीं पढ़ी है, तो उस मकरूह वक्त में भी वो उस दिन के असर की नमाज पढ़ सकता है, लेकिन इसमें भी कराहत है। और जो तीनों औकात हुई उनमें पढ़ना, जो तीनों औकात बयान हुए उनमें कोई और नमाज पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है। वल औकातुस सलासतु यकरूहु फीहा नाफिलतु कराहता तहरीमिन, और इन औकात में, इन तीनों औकात में नफल नमाजें पढ़ना मकरूह है कराहत तहरीमी के तौर पर। यानी कि जो तीनों औकात मज़कूर हुए, सूरज के निकलने का जो वक्त है, सूरज के बिल्कुल बराबर होने का जो वक्त है आसमान में, और जो सूरज के जर्द हो जाने का वक्त है, इन तीनों औकात में कोई भी नफल नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। ठीक है। वलौ काना लहा सबबुन कल मंजूर व रकाअतय तवाफ, अगरचे वो उसके लिए सबब हो, अगरचे उसके लिए सबब हो। ठीक है। यानी उस नमाज को पढ़ने के लिए सबब हो कोई, उसके बावजूद उस नमाज को पढ़ना दुरुस्त नहीं है, उन औकात के अंदर मकरूह तहरीमी है। जैसे कि मंजूर, यानी किसी नमाज की उसने नजर मानी थी, ठीक है, कि अगर ये काम हो गया तो मैं नमाज पढ़ूंगी, तो उस सूरत में भी जब नजर पूरी हुई तो नजर उसी वक्त पूरी हुई, फिर भी वो उसको नहीं पढ़ सकता है। ठीक है। जिसने भी नजर मानी हो तो वो उस मंजूर नमाज को भी, जो नफल नमाज है, उसको भी उसमें नहीं पढ़ सकता है। और तवाफ के 2 रकात जो नफल है, तवाफ करने के लिए जो 2 रकातें नफल है, उनको पढ़ना भी ये जायज़ नहीं है, मकरूह तहरीमी है इन तीनों औकात में से किसी भी वक्त में। वयकरूहु तनफ्फुलु बादा तुलूइल फज्र बिअक्सरि मिन सुन्नतिही व बादा सलातिही, और नफल पढ़ना मकरूह है तुलूए फज्र के बाद, फज्र की सुन्नत से जायद, और फज्र की नमाज के बाद। यानी कि कोई भी नफल नमाज हो, नफल नमाज को फज्र तुलू हो जाने से, यानी जब से फज्र का वक्त शुरू हो जाता है, उस वक्त से लेकर के जब तक फज्र का वक्त है उस वक्त तक कोई भी नफल नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है फज्र की सुन्नत से ज़्यादा। यानी सिर्फ फज्र की सुन्नत ही उसमें पढ़ सकता है, उसके अलावा कोई भी नफल नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। और नमाज पढ़ने के बाद भी कोई नमाज दुरुस्त नहीं है, नफल नमाजें कोई भी। वबादा सलातिल असरी, और असर की नमाज के बाद भी कोई भी फ़र्ज नमाज, कोई भी नफल नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। असर की नमाज पढ़ ली, यानी असर की फ़र्ज नमाज पढ़ ली, उसके बाद अब कोई भी दूसरी नमाज जो नफल हो उसको उस वक्त में नहीं पढ़ सकता है। वक़ब्ला सलातिल मगरिब, और मगरिब के नमाज से पहले भी कोई नफल नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। वाइंदा खुरूजिल खतीबी हत्ता यफरुगा मिनस सलाती, और खतीब के निकलने के वक्त यहाँ तक के नमाज से फारिग हो जाए, यानी जुमा के लिए खतीब जब खुतबा देने जाने लगे मिंबर पर, उस वक्त से ले करके जहाँ तक जुमे की नमाज ख़त्म हो जाए उस वक्त तक भी कोई नफल नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। ठीक है। लेकिन इनमें एक का इस्तिस्ना है, साहिब तरतीब का। साहिब तरतीब यानी जो तरतीबवार जो नमाजें अदा करता है, जिसकी एक भी नमाज़ क़ज़ा ना हुई हो, उसके लिए अगर, या फिर क़ज़ा हुई हो लेकिन उन सबको उसने अदा कर लिया हो और फिर तरतीब से नमाजें पढ़ता हो, जिसका बयान आगे आएगा, तो उसके लिए ये
چھوٹ ہے کہ جب منبر پر خطیب پہنچ جائے اس کے باوجود وہ اپنی جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی وہ پڑھ لے تاکہ ترتیب اس کی فوت نہ ہو جائے۔ وعند الاقامت الا سنت الفجر، اور اقامت کے وقت مگر فجر کی سنت، یعنی جب اقامت کہی جائے، کسی بھی فرض نماز کی اقامت کہی جائے تو اس وقت بھی کوئی بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے، نفل نماز کوئی بھی پڑھنا درست نہیں ہے، مگر نفل ہی نہیں بلکہ کوئی بھی دوسری نماز ہو وہ پڑھنا درست نہیں ہے، مگر فجر کی سنت کو وہ پڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اور فجر کی سنت بھی اس وقت جب کہ اسے نماز کے فوت ہو جانے کا خوف نہ ہو، یعنی اسے یہ یقین ہو کہ میں اپنی نماز پڑھنے کے بعد جماعت کو پالوں گا، ٹھیک ہے، اس وقت وہ پڑھ سکتا ہے۔ وقبل العید ولو فی المنزل وبعدہ فی المسجد، اور عید کی نماز سے پہلے، عید کے دن عید کی نماز سے پہلے بھی کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اگرچہ گھر میں ہی کیوں نہ پڑھے، گھر میں پڑھے، اس کے باوجود کوئی بھی نفلی نماز عید کے دن پڑھنا عید کی نماز سے پہلے درست نہیں ہے، اور عید کی نماز کے بعد مسجد کے اندر، یعنی عید کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے اندر کوئی نفل نماز پڑھنا درست نہیں ہے، گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ وبین الجمعین فی عرفہ و مزدلفہ، اور دو جمعوں کے درمیان عرفہ اور مزدلفہ میں، ان دونوں کے درمیان بھی کوئی بھی نفلی نماز یا کوئی بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے، یعنی کہ جب عرفہ کے اندر نماز پڑھ کر کے نکلے مزدلفہ کے لیے تو اس راستے میں نماز کو کوئی بھی نماز وہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ وَعِنْدَ ضَيْقِ وَقْتِ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نماز کے وقت کے تنگ ہونے کے وقت، یعنی کہ اسے خوف ہو اس بات کا کہ اگر میں فرض نماز کو پڑھوں گا، یہ فرض کے علاوہ فرض نماز کے پڑھنے کا ہی وقت بچا ہو، یعنی اسے اس بات کا پتہ ہو کہ جتنا وقت ابھی بچا ہے اس وقت میں صرف میں اسی وقت کی فرض نماز ہی ادا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے کوئی دوسری نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ وَمُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ، اور دو بری چیزوں کو دفع کرنے کے وقت، یعنی کہ ان سے مراد پیشاب پاخانہ ہے، ٹھیک ہے، تو پیشاب پاخانہ جب لگی ہو اس وقت، پیشاب یا پھر پاخانہ لگے ہوں تو اس وقت ان کو پہلے دور کرے، اس کے بعد پھر نماز کو ادا کرے، ٹھیک ہے، پہلے پیشاب یا پاخانہ کر کے آئے، اس کے بعد پھر نماز آ کر کے پوری کرے، اس سے پہلے نماز نہ پڑھے، اس وقت نماز نہ پڑھے، ان دونوں کی حالت میں، ٹھیک ہے، مکروہ ہے۔ وَحُضُورُ طَعَامٍ تَذُوقُهُ نَفْسُهُ، اور کھانا سامنے ہونے کے وقت جبکہ اس کا نفس اس کو چاہے، اس کی طرف رغبت کرے، یعنی نماز پڑھنے والے کا نفس، نماز پڑھنے والے کا دل کھانے کی طرف بار بار جائے تو پہلے وہ کھانا کھا لے، اس کے بعد پھر نماز پڑھے، اس وقت نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ وَمَا يُشْغِلُ الْبَالَ وَيُخِلُّ بِالْخُشُوعِ، اور جو دل کو مشغول کر لے اور خشوع میں خلل ڈالے، خشوع میں خلل پیدا کرے، دل کو مشغول کر لے یعنی دل کو کسی دوسری چیز کی طرف لے جائے، تو اس صورت میں بھی جو چیز دل کو دوسری طرف لے جا رہی ہے اس چیز کے ہونے کے وقت بھی وہ نماز کو نہ پڑھے، اور ایسے ہی کوئی ایسی چیز جو خشوع میں خلل پیدا کرے تو اس کے لیے اس وقت بھی وہ نماز پڑھنا اس کے لیے مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔